इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو، جس کے احسانات کا آپ اعتراف کرتے ہو، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو نہ پکاریں، آپ اپنے غم، خوشی، مشکل اور تکلیف کے موقع پر اس کو یاد نہ رکھیں۔ پھر جس سے آپ محبت کرتے ہیں، قدرتی طور پر ہر موقع پر وہ آپ کو یاد آتا ہے یا نہیں؟ عبادت میں عاجزی بھی آ گئی، محبت بھی آ گئی۔ یہ محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ صرف جھکے ہی نہیں، مانگے بھی اسی سے، پکاریں بھی اس کو، کیونکہ محبت کا مقام بھی دل ہے نا، جیسے شکر کا مقام دل ہے۔ تو جب دل میں محبت کسی کی آتی ہے تو انسان اس کو ہر موقع پہ یاد کرتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ کو، وقد ذکرتکی والخطی یخطر بیننا، کہ میں نے تمہیں یاد کیا جبکہ ہمارے درمیان نیزہ بازی ہو رہی تھی، یعنی میدان جنگ میں نیزے چل رہے تھے، اتنا مشکل وقت تھا اور میں تمہیں یاد کر رہا تھا۔ تو ایک بندہ مومن جو اشد حبا للہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف مسجد میں نہیں، صرف عبادت کے موقع پر نہیں، صرف حج میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، کب؟ ہر موقع پہ۔ وقد ذکرتکی کی بجائے وقد ذکرتکا والخطی یخطر بیننا۔ کوئی جنگ ہو یا امن ہو، سکون کی حالت ہو یا پریشانی کی حالت ہو، دھیان اسی کی طرف لگا رہے۔ بات یہ کہ جب ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، ہم انڈسپینسیبل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، اور کمزور کو تو مدد چاہیے ہوتی ہے یا نہیں؟ چاہیے ہوتی ہے۔ سرکش اور متکبر کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں نہیں مانگ سکتا کسی۔ لیکن ایک عاجز اور مسکین ہر موقع پہ پکارتا ہے اپنے رب کو۔ یعنی اگر آپ واقعی عبادت گزار ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد نہ کرتے اور یاد کر کے اس سے دعا نہ کرتے۔ انسان کے اندر پانے کی ہرس رکھ دی گئی ہے کہ اور ملے اور ملے، اور ہر جگہ خیر اور بھلائی ہی ملے۔ لہذا دعا کو عبادت کا نچوڑ بتایا گیا، اور عبادت میں پسندیدہ ترین عبادت کیا ہے؟ دعا، یعنی اس پکارنے کو بھی عبادت قرار دے دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلے حصے میں ایاک نعبد آ رہا ہے اور دوسرے حصے میں ایاک نعبد کے بعد اسی کا ایک طرح سے مزید ری انفورسمنٹ ہے، وہ ایاک نستعین، کیونکہ مدد مانگنا بھی، دعا کرنا بھی تو عبادت ہے، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل جس کے لیے کوئی مخصوص دن، مہینہ، وقت مقرر نہیں۔ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، روزے کے لیے مہینہ مقرر ہے، حج کے لیے دن مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا نصاب مقرر ہے اور سال کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے، لیکن دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں اپنے رب کو پکارتے جائیں۔ آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے نہیں، دوسرے کے لیے۔ سلام کیا ہے؟ دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ اس وقت بھی اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں آپ۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، پیورلی دنیا کا کام، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، کیونکہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا کرتا ہے دراصل؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی ایک آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں اور ایک آپ الحمدللہ کہہ کر اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں، یہ بھی مانگنا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، اتنی بھاری چیز ہے الحمدللہ کہ میزان کو بھر دیتا ہے، آسمان و زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اتنا پسند ہے رب کو الحمدللہ کہنا۔ پھر آپ دیکھیے آپ کو برا خیال آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا۔ یہ برا خیال کوئی عبادت تھوڑی ہے، لیکن اس موقع پہ جب آپ دعا کرتے اعوذ باللہ پڑھتے تو یہ دعا عبادت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کیا کرتے؟ کوئی مشکل، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کیا کرتے؟ دعا کرتے ہیں۔ بیماری ہو جاتی کوئی تو کوئی تکلیف ہو جاتی جسمانی، دعا کرتے ہیں۔ کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ نقصان کے وقت دعا، اور یہ مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے زندگی میں تو خیر انسان مانگتا ہی ہے، موت کے وقت خود بھی مانگنا چاہتا ہے اور پیچھے والے بھی۔ سب سے بہترین تحفہ کیا بھیج سکتے ہیں جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا؟ دعا۔
کسی کے احسان کا بہترین بدلہ آپ کس شکل میں دے سکتے ہیں؟ دعا. اسی طرح قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے، جیسے ہر روز سویرے بستر سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. حشر کے میدان میں جب اندھیرا ہوگا تو کیا دعا کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. وہاں بھی دعا. پل صراط تو خیر اتنا ہولناک منظر ہے کہ انسان گنگ ہو کے رہ جائے گا. اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے رب سلم رب سلم. دعا. جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جنت کے جو آپ کے ویلکم کرنے والے ہوں گے وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہوں گے. وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے؟ ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے اور انتہا بھی الحمدللہ رب العالمین. تو گویا بندہ مومن کا ترانہ کیا ہے؟ الحمدللہ، جو بہترین دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آپ دیکھیے یہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ بھی دراصل شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. تو عبادت بھی دراصل ہم کس لیے کرتے ہیں؟ عبدن شکورا بننے کے لیے، شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم عملی اظہار کرتے ہیں. یا اللہ ہم شکر گزار ہیں، ہم صرف دل میں نہیں، صرف زبان سے نہیں، ہم عمل میں آپ کے شکر گزار ہیں. فرض نمازوں کے علاوہ بھی تیرے پاس آتے ہیں. اور پھر بندہ مومن کی دعاؤں میں اہم ترین دعا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا راستہ دکھا ہم کو، اس پہ چلا ہم کو اور منزل تک پہنچا ہم کو. سب سے قیمتی دعا، سب سے اہم دعا، ناگزیر دعا، جس کے بغیر انسان نقصان میں. سیدھے راستے کی تلاش. اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، جس پر عملی طور پہ کون چلا تھا؟ صحابہ کرام. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے وہ؟ من النبیین، جو دین لائے، والصدیقین، جنہوں نے تصدیق کی، والشہداء، جنہوں نے گواہی دی، والصالحین، جنہوں نے اس پر عمل کیا. ان میں سے بہترین مثال صحابہ کرام کی مثال، جنہوں نے تصدیق بھی کی اور جنہوں نے اس صداقت کی گواہی میں اپنی جانیں تک پیش کی. کچھ بھی بچا کے نہ رکھا، سب کچھ دے ڈالا. اور دے کے بھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم جان بھی دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو سب سے پیاری چیز ہے، تو بھی کیا کر رہے ہیں احسان؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو اسی کی دی ہوئی واپس لوٹائی. کیا کمال کیا. کوئی ناراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اللہ تیرا دیا ہوا تھا، تو نے لے لیا، سارے غم ختم ہو جاتے. تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ جب انبیاء کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، ان پہ تو وحی آتی تھی، وہ تو جبریل سے ملاقات کرتے تھے، ان کے پاس تو کتاب آئی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے، وہ تو معراج پر گئے تھے، وہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس گئے تھے. ہم تو بڑے ہی گناہگار بندے، ہم تو عام انسان ہیں، ہم کیا کر سکتے؟ تو عام انسانوں کو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان جیسے عام انسانوں نے کیا کیا کمالات کیے. صحابہ کرام جو ہم جیسے انسان تھے، جنہوں نے حق کی گواہی اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے تمام کردار سے دی. تو یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی معیار یہی رکھا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ باقی لوگ بھی ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہیں. لیکن عام لوگوں کے خیال میں جو کچھ وہ کرتے تھے وہ آج ہمیں بے وقوفی لگتا ہے. اسی لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے الناس ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں ایمان. اپنے گھر بھی لٹا دیے، مال بھی لٹا دیا، اپنا وقت، اپنی بکریاں، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ بیٹھے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کس کو اچھا لگتا ہے؟ انعام کوئی ہے جس کو انعام اچھا نہ لگے؟ انعام، پرائزز، پرائز ونر، ایوارڈز، کتنا فخر کرتے ہیں. تو ایک ایوارڈ اور ایک پرائز اور ایک انعام تو آپ کو
دنیا میں ملتا ہے جو آپ کے مرنے کے ساتھ بے وقت بے قیمت ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے. تو جن کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ہے سب سے بڑا انعام. ایسی کوشش، ایسی جد و جہد جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے، اس چیز کے لیے یکسو ہو جانا کہ میرے کسی بھی کام اور کوشش کا مقصد لوگوں کی رضامندی نہیں کہ یہ خوش ہو جائے مجھ سے، وہ راضی ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ مجھے کچھ کہہ دے. لوگوں کا ڈر نہیں، لوگوں کی رضامندی نہیں، اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا میں اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے اور انسان صبر کر لے تو ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو بھی راضی کر دیتا. اور اگر بندوں کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کر دے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم، صحابہ کرام کا راستہ تو چاہیے، مغضوب علیہم کا نہیں چاہیے. اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو پھر وہ عمل نہ کرے، جو کتاب والا ہو، اہل کتاب ہو، پڑھا لکھا ہو، سب جانتا ہو، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. ایسے لوگ انعام یافتہ نہیں ہوتے، ایسے لوگ مغضوب علیہم ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر قرآن پڑھ کر بھی رحمتیں نہیں آ رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ قصور کر رہے ہیں ہم. تو جو جان بوجھ کے انجان بنے، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنے، اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے جن قوموں پر اللہ کا غضب ہوا. قوم نوح سے لے لیجئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون اور اس کے اہلکار، اہل کتاب بنی اسرائیل، ان سب کے اوپر کیوں غضب ہوا؟ پچھلی قومیں اللہ کے غضب سے تباہ ہوئی نا، کیوں غضب ہوا ان پر؟ تو غضب اس پر ہوتا ہے جس کے پاس پیغمبر آئے، جس کے پاس کتاب آئے، جس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا جائے اور وہ سب جان بوجھ کے پھر کچھ نہ کرے، عمل نہ کرے. یہ جتنی بھی قومیں قرآن پاک میں جن کا ذکر آتا ہے ان پہ تباہی آئی، اللہ کا عذاب آیا، ان کا قصور کیا تھا؟ کیا وہ جانتے نہ تھے؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک رسول نہ بھیج دیں، لیکن جب رسول آ جاتا ہے پھر نہ لوگ مانے، پھر پکڑ آتی. ولا الضالین، ہمیں بھٹکنے والوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں بھٹکنا. اور بھٹکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جاہل، جن کے پاس علم نہ ہو اور کوئی انہیں بتایا کہ ہم نہیں مانتے، اپنے پاس ہی رکھو. دال کون ہوتا ہے؟ گم راہ. راستہ کون گم کرتا ہے؟ آپ کب بھٹکتے ہیں؟ کسی کے گھر جا رہے ہیں کب بھٹکتے ہیں؟ جب صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر کو جانا ہے کدھر کو مڑنا. ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے. ہم نے اکثر لوگوں کا حال یہ کیا، ڈائریکشن لے کے نہیں چلتے گھر سے. ہم کہتے ہیں وہ پوچھ لیں گے کسی سے. عام زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ہم پتہ ہے سب کچھ. یہ کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جاہل ہونے کی. جو یہ کہے کہ میں سب جانتا ہوں وہ سب سے زیادہ لا علم ہے. یہ جہالت کی علامت. کیونکہ علم والے تو جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا ہی ان پہ لا علمی کھلتی جاتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں. وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے جاتے ہیں، اور لا علمی کا اعتراف کرنے والے علم حاصل کر پاتے ہیں. جو لا علمی کا اعتراف نہ کرے وہ آگے نہیں سیکھ سکتا. جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیشہ طالب علم رہو، مہد سے لحد تک طالب علم رہو. تو دال بھٹکنے والے وہ ہوتے ہیں جو جہالت کی بنا پر انکار کرتے ہیں، یعنی پتہ نہیں اور مانتے بھی نہیں. تو یا اللہ نہ تو ہمیں ویسا بنا کہ جنہیں پتہ ہے اور نہیں مانتے، اور نہ ایسا بنا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں اور پھر نہیں مانتے. عام طور پر جب ہم مغضوب علیہم اور ضالین کو دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس سے مراد یہود، اس سے مراد نصارہ، پھر ہم ان کو الگ کر کے خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر نہ ہم وہ ہیں نہ وہ ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. کیا ہماری اکثریت لا علمی کا شکار نہیں؟ مسلمان معاشروں کی اکثریت لا علمی کا شکار نہیں؟ اور پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ جب کچھ بتایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سننا بھی نہیں چاہتے نا، جاننا بھی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے. تو کیا پھر ہم بھی لا علموں کے راستے پہ چلیں گے؟ جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ہم بھی چلیں گے، چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی. نہیں اللہ نہیں، ادھر نہیں جانا ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پہ جانا ہے، ان جیسے کام کرنے جن پہ تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا. ہمارے ہیروز، ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں، یہ عوام الناس نہیں. لیکن پریکٹیکلی عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو یا لوگوں کی بھیڑ کو؟ وہ فلاں جگہ ایسی شادی ہوئی میں نے بھی ایسے کرنی، فلاں ایسے کپڑے پہنتا ہے مجھے بھی یہی پہنے، فلاں یہ کھاتا ہے مجھے بھی. ایک آنکھیں بند کر کے دوڑ جاری ہے، ریٹ ریس، بے سوچے سمجھے. کیوں کرتے ہو یہ؟ سبھی ایسا کرتے ہیں. اب میں ان سب کو چھوڑ کے ایک الگ راستہ اختیار کروں؟ ایک دفعہ اور تلاوت سنیے. اچھا سنتے وقت آپ پتہ کیا کیجیے؟ الحمد کا لفظ جب آئے تو سوچئے حمد کیا ہے، احساس دل میں اللہ کی محبت اور شکر.
عالمین آئے تو ساری نشانیاں اور نعمتیں، الرحمن الرحیم آئے تو اس کے ساتھ ہی پیچھے، مالک یوم الدین آئے تو قیامت کے دن کا احساس کہ بدلہ ملنا ہے سارے عمل کا. پھر ایاک نعبد آئے تو عبادت کیا ہے؟ خضوع اور تذلل، عاجزی اور جھکنا. اور ایاک نستعین آئے تو دعا، پکار، ہمیشہ پکارنا. اہدنا الصراط المستقیم آئے، صراط مستقیم پہ کیا کرنا ہے؟ دین کا راستہ. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم آئے تو صحابہ کرام، انبیاء اور شہداء کا راستہ. غیر المغضوب علیہم آئے، سرکش اور متکبر لوگوں کے راستے سے پناہ، کہ سب کچھ جان کے بھی جو انجان ہوئے. اللہ پناہ میں رکھے ایسے عالموں سے جو سب کچھ جان کے کچھ عمل نہیں کرتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا زمین پر، پی ایچ ڈیز، علماء، فضلاء، معلوم نہیں کتنے کتنے ٹائٹل، اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی دین کی باتوں پر عمل کرنا بھی ان کے لیے پہاڑ ہے. اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں فیل ہے. ایسے سرکشوں سے ہمیں بچا، اور نہ ہمارے وہ آئیڈیل. کیونکہ عام طور پہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے فلاں بھی تو اتنا جاننے والا ہے اور وہ بھی یہ نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے اسکالر ہیں، وہ نہیں کچھ غلط کر سکتے، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی یہی کہنا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے. تو عموماً ہم دین والوں کو حجت بنا لیتے ہیں، ان کو تو پتا ہے یہ بھی ایسے کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیوں منع ہے؟ تو ہمیں ایسا نہیں بننا. اور ضالین، عوام الناس، اور اس بھیڑ کی ہم نے پیروی چھوڑنی، ان لا علم لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا. یا اللہ تمہیں اپنا بنا لے. یہ سوچ کے آپ نے اب سننا ہے لسننگ کے وقت. یہ جو مین پوائنٹس ہیں یہ سائنس ہیں، یعنی یہ ایسے ہی جیسے آپ چل رہے ہیں نا، اور مختلف سائنس دیکھ کے آپ کچھ ریکال، ہر چیز کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، بولنا اچھا آتا ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اسٹیٹس ہے کوئی تو اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں. تو جھکتا وہی ہے جو ان سب چیزوں کو اللہ کی دین سمجھے اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اس نے دیا ہے، وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے. ایک لمحے میں بولنا بند ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں ساری دولت جا سکتی. کیا فرعون کے پاس یہ سب کچھ نہ تھا؟ کیسے گیا اس سے سب؟ عاد اور سمود کی ترقیاں چھپی ہوئی کسی سے، اب بھی نشان اور آثار باقی ہیں. کیسے گیا سب کچھ؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، سب کچھ چلا جائے گا. پھر تکبر کس بات پہ، اکڑ کس چیز کی؟ سورۃ الحمد جو ہے پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے، اسی لیے ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم. اور اگر آپ شعوری طور پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا اخلاق آپ کے اندر نہ آئے. اس بات پر بھی تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، کہ ہم ان رستوں کے نشان پاتے ہیں اور اس پہ چلنے کی پھر دعائیں مانگتے ہیں. اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے جہاں یہ نعمت نہ تھی، جو اس کو جانتے نہیں، تو ہم بھی تو انہی جیسے ہوتے. کس قدر ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان لوگوں تک لے جائیں جن کے لیے اللہ نے اسے ہمارے ذریعے پہنچانا چاہا ہے. بیسیکلی کسی بھی نعمت کے لیے اس بات کا اعتراف کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہی چیز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. پھر وہ اسے اپنا نہیں سمجھتا نا، اللہ کی دین سمجھتا ہے، پھر اللہ ہی کی طرف جھکتا ہے. پھر سنیے سورۃ الفاتحہ، جس میں سب سے پہلی بات الحمدللہ ہے. تو یہ الحمدللہ پورے دین کا خلاصہ ہے، عبادت کی روح ہے کہ بندہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا شکر گزار ہو. شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شکر کا منبع، مصدر، ماخذ دل ہے. جس دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور ان کا اعتراف ہوگا، وہ دل شکر گزار ہوگا. تو شکر اعتراف نعمت کا نام ہے. شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف. تو اگر کوئی زندگی میں آپ سے کبھی پوچھے کہ شکر کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. یہ اعتراف کب ہوتا ہے، یا اعتراف کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کرنا، بولتے تو ہم بہت ہیں. قائل ہو جاتا ہے کسی کی خوبی کا، اس کی بخشش کا، عطا کا، کہ اسی کی دین ہے. تو آپ نے کسی نعمت کو یاد کیا جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے؟ کسی خاص نعمت کی طرف آپ کا دھیان گیا جو پہلے کبھی نہ گیا ہو؟ میں رٹی رٹائی روایتی باتیں میں نہیں سننا چاہتی، میں صرف آپ کے دل کی سچی باتیں سننا چاہتی ہوں جو واقعی آپ کی ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہو. اب جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، آپ کو میں علم دینے کے ساتھ سوچنے
اور سوچنے کے ساتھ بولنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہوں، اور چیزوں میں سے نچوڑ نکالنے کا، شکر، نعمتوں کا اعتراف، شکر، دین کا خلاصہ، شکر، بندوں سے مطلوب، ہم سے مطلوب ہے اللہ کو۔ عبادت کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ شکر جو دل سے نکلتا ہے، تو عملی طور پر عبادت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور لفظی معنی عبادت کا کیا ہے؟ الخضوع والتذلل۔ دو لفظ یاد کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ عربی لفظ جو ہے یا عربی زبان جو ہے بہت جامع زبان ہے۔ تذلل ہوتا ہے جھک جانا، اطاعت کرنا، مان جانا، عاجزی اختیار کرنا۔ عبادت بندے کے اندر کیا پیدا کرتی؟ عاجزی، انکساری، جھک جانا، اطاعت، خشیت، انابت۔ کی غلطی ہوگی، دور چلے بھی گئے تو پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے۔ زاری، اخبات، جھکاؤ، دھیما پن، نرمی، قنوت، مسلسل اطاعت۔ تو عبادت کے آگے یہ ایک ایک لفظ میں اگر آپ سارے لفظ لکھ لیں اور اپنے آپ کو کبھی کبھار یاد دہانی کریں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا یہ اخلاق اور یہ صفات میرے اندر آئی ہیں؟ کیا واقعی میں عبادت گزار بندہ ہوں؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ عبادت کا ماننا جاننا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو جس کام کے لیے میں بنی ہوں، اگر میں نے وہ نہ کیا اور وہ کیا بغیر دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گی؟ مثلاً